السلام علیکم فرینڈز، آج ہم اس لیکچر میں سر سید احمد خان کی سروسز کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ اہم ٹاپک ہے پاکستان افیئرس کے سبجیکٹ کے حوالے سے، جو سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں کمپلسری سبجیکٹ ہے۔ اچھا، 3 پرسنالٹیز ہیں جس کے بارے میں اگر ان کے تینوں میں سے کسی ایک کے بارے میں سوال ضروری آتا ہے، ضروری شیخ احمد سرندی، شاہ ولی اللہ اور سر سید احمد خان۔ اور اسی شارٹ لیکچر میں آپ سر سید احمد خان کے بارے میں کی فیکٹس جو آپ یاد کر لیں تو آپ کا یہ سوال کلیئر ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں وہ وفات کر گئے۔ ابھی اہم ایشو ہوتا ہے ان کی زندگی دوران وار آف انڈیپینڈنس، کہ جو جنگ آزادی ہوتی ہے اور مسلمان اور ہندو کٹھے مل کے انگریزوں سے لڑتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہندو مسلمان جو گٹھ جوڑ ہوتا ہے، الائنس ہوتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ شکست کھا جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک نیا دور سٹارٹ ہوتا ہے جس میں برٹش کا ریئیکشن مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی ساور ہوتا ہے، بہت ہی جو ہے نا وہ پینفل ہوتا ہے۔ تو اس سچویشن میں سر سید احمد خان اپنے رول پلے کرتے ہیں۔ وہاں پر یہ کتاب لکھتے ہیں دا کازز آف انڈین ریولٹ، جو کہ اسباب بغاوت ہند کے نام سے بھی مشہور ہے۔ ان میں یہ بتاتے ہیں کہ انڈین جو ریولٹ تھی، جسے برطانیہ والے میوٹنی کہتے تھے، بغاوت کہتے تھے، کہ مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر بغاوت کی تھی۔ تو اس میں بتاتے ہیں سبب کہ بھائی مسلمانوں کا کوئی بھی کردار نہیں تھا انگریزوں کے ساتھ بغاوت کرنے کا۔ اس کے بعد سر سید ٹرینٹی آف آئیڈیاز بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ الوفنیس فرام دا پولیٹکس۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ کہا کہ مسلمانوں کو پہلے سیاست کا علم نہیں ہے، تو بہتری اس میں ہے کہ وہ فی الحال پولیٹکس سے دور ہی رہیں۔ اور دوسرا ڈیڈیکیشن ٹو ایجوکیشن، اور انہوں نے کہا جتنا ہو سکے وہ علم حاصل کریں، ماڈرن علم اور ریلیجیس علم اس کے ساتھ بھی حاصل کرتے جائیں۔ تو تیسرا انہوں نے پوائنٹ بتایا کہ لائلٹی ٹو برٹین، کہ برٹین بہت ہی بہترین لوگ ہیں، ایڈوانس لوگ ہیں، ڈیولپڈ لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ ہمیں دوستی بنانی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم سروسز دیکھیں۔ سر سید احمد خان ہی واز اے سوشل ریفارمر۔ ایز اے سوشل ریفارمر انہوں نے کیا کیا؟ ہی اسٹیبلش مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، جو آج بھی یونیورسٹی چل رہی ہے علی گڑھ۔ انکریج مسلمس ٹو آنریبل اسٹیٹس ان دا ہندو ڈومینیٹ سوسائٹی، جہاں پر ہندوؤں کا راج تھا وہاں پر مسلمانوں کو ایک بہت ہی اہم معیاری رول جو ہے وہ آنریبل اسٹیٹ دی۔ سیٹ اپ آرفنیج ان مراد آباد، اور مراد آباد نے انہوں نے ایک یتیم خانہ بنایا جہاں پر بہت سارے یتیموں کو جو ہے گھر ملا، کھانا ملا اور ایک اچھا مستقبل بھی ملا۔ ہی براٹ انڈیا فرام میڈیولزم ٹو ماڈرنزم۔ اچھا، اس کے دور میں جو انڈیا کے اندر سپرسٹیشنز تھے، لوگ ایک دوسرے پر وہمی خیالات کے اوپر ڈرے رہتے تھے، تو انہوں نے لاجک کے بنیاد پہ، انوویشن کے بنیاد پہ اور ٹیکنالوجی کے بنیاد پہ لوگوں کو پاورفل بنایا اور ان کو ماڈرن چیزوں کے طرف جو ہے نا وہ کشش کیا۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے ایجوکیشنل سروسز۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ایجوکیشن از پینسیا ٹو آل پرابلمس، مطلب جو ایجوکیشن ہے وہ ہر مسائل کا حل ہے۔ تو ہی امپورٹنٹ ماڈرن اسلامک ایجوکیشن، انہوں نے ماڈرن اور اسلامک دونوں ایجوکیشن مسلمانوں کو دی۔ انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی ان غازی پور، 1864 میں ایک غازی پور میں انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی بنائی، جو کہ مینیجڈ بائی جے کشن داس اس کو مینیج کرتے تھے۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو بھی ورلڈ لٹریچر ہے، انگلش، فرینچ، جرمن، جو بھی لٹریچر ہے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے، اور اردو کا لٹریچر انگلش اور باقی لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے۔ محمد اینگلو اورینٹل کالج آپ نے سنا ہی ہوگا، پہلے تو انہوں نے اسکول بنایا تھا اینگلو اورینٹل کالج یہ کالج بنی تھی 1877 میں، اور بعد میں 1920 میں اس کو یونیورسٹی بنائی گئی، ٹھیک ہے، جو ہے تقریباً 22 سال بعد جو ہے سر سید احمد خان کے وفات کے بعد۔ تو انہوں نے اسکولس ان مراد آباد اینڈ غازی پور 1859 اینڈ 1863، 1859 اور 1863 میں انہوں نے ترتیب وار مراد آباد اور غازی پور میں بھی انہوں نے اسکول قائم کیے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تہذیب الاخلاق ان 1870، جہاں پر انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں بہت ہی گہرا ریلیشن ہے اور بہت ساری سملیرٹیز ہیں، جس کے بنیاد پر انہوں نے یونیفارمٹی کریٹ کرنا کوشش کی مسلمانوں اور انگریزوں میں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں فریڈم فائٹرز اسکالرز ان علی گڑھ یونیورسٹی، علی گڑھ یونیورسٹی میں کچھ ایسے اسٹوڈنٹس تھے جو کہ فریڈم فائٹرز بھی تھے اور اسکالرز بھی تھے۔ فریڈم فائٹرز میں ہم دیکھتے ہیں محمد علی اور شوکت علی سارے فریڈم فائٹرز تھے دونوں، اور سعادت حسین منٹو اینڈ عظمت چشتائی، یہ دونوں اسکالرز تھے اس دور میں۔
اور ان کے بعد اگر ہم ان کے ریلیجیس سروسز کو دیکھیں تو انہوں نے ایک خطبات احمدیہ ایک پیمفلٹ ایک بک لکھا جو کہ ایک ریسپانس تھا ولیم موئر کو. ولیم موئر نے ایک کتاب لکھا تھا دا لائف آف محمد. مطلب انہوں نے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کرٹیسائز کیا تھا. تو ان کے رسپانس میں ایک خطبات احمدی بتایا جس میں اعلیٰ اخلاق جو تھے ہائی مورلز اسلام کے انہوں نے جسٹیفائی کر کے بتایا کہ انگریزوں کے جو بھی دماغ میں وہم و گمان تھے پروفٹ پیس بی اپان کی زندگی کے بارے میں انہوں نے کلیئر کیے. تو یہ تھی کچھ سروسز سر سید احمد خان کی. امید آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.